شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اصلی شکل سے مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا۔ ناظرین، یہ قوم کوئی اور نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ ناظرین، آج کے اس دلچسپ ویڈیو کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک بندے رہنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو ہمیں جم کے سپورٹ کیجیے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، اور ایک نہر کے کنارے یہ گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام الہ تھا، اور یہ گاؤں ایک ندی کنارے واقع تھا۔ ان لوگوں کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا۔ یہ یعنی مچھیرے لوگ تھے۔ یہ مچھلیاں پکڑ کے ان کو فروخت کرتے اور ان کا کاروبار کرتے۔ اس طرح مال و دولت کے لحاظ سے یہ قوم ایک مضبوط قوم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی سزا کیوں دی اور کون سی نافرمانی کی؟ ناظرین، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا کہ یہ لوگ جمعہ کے دن کاروبار نہ کریں، جمعہ کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، باقی سب دن مچھلیاں پکڑیں، مگر یہ لوگ ہفتہ کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خدا کا حکم سنایا تو یہ قوم سمجھی نہیں۔ یہ نااہل قوم، یہ بدبخت قوم اس بات کو مذاق میں ٹالتی گئی، مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پیغام پر لبیک کہا۔ انہوں نے باقی سب دن میں کاروبار کیا، مگر ہفتے کے روز باز رہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 1200 لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، یعنی حکم خدا بندی کو ماننے والے تھے، اور 12,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ چنانچہ شیطان نے اس قوم کو ورگلایا، بہکایا، اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ترکیب لگائی، اور وہ ترکیب یہ لگائی کہ وہ ندی میں سے سرنگیں نکالیں گے۔ سرنگیں نکال کر وہ چھوٹے چھوٹے حوض بنائیں گے، اور وہ ندی کا پانی ان حوضوں میں جائے گا، جس کی وجہ سے وہ پانی اس حوض میں جانے کی وجہ سے مچھلیاں وہاں جمع ہو جائیں گی، اور وہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے۔ وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے اس طرح، مگر وہ پانی ضرور ان حوضوں میں اکٹھا کریں گے تاکہ وہاں زیادہ مچھلیاں ہو جائیں۔ ناظرین، شیطان نے ان کے دل میں لالچ اور وسوسہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ قوم فاسق بن گئی و نافرمان بن گئی۔ اپنی نااہلی اور کم عقلی کی وجہ سے شیطان نے ان کے دل میں مضبوط جگہ بنا لی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہاں پر حوض بنا لیا، چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے، چھوٹے چھوٹے سے وہاں پہ ہفتے کے دن اس طرح سے وہ کہتے ایسے ہم اللہ کے حکم کو بھی مان لیں گے اور ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ وہ لوگ لالچ میں آ گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب
جاندار کو اللہ تعالیٰ کے حکم صاف تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑیں ہفتے کے روز. جب مچھلیاں حوض میں آئیں گی ایک طرح سے وہ جانور قید ہی ہو جائیں گے. تو اس قوم نے ایسا ہی شروع کیا اور یہی سلسلہ چلتا گیا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو مسخ کر دیا، یعنی وہ اس قوم کو انسانوں سے بندر بنا دیا، کیونکہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہا نہیں مانا. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو رب نے قرآن میں فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن یہ کاروبار نہیں کرو، باقی دن کاروبار کرے، سورۃ البقرہ میں اس کا آتا ہے بیان، مگر اس قوم نے اس چیز کو نہیں مانا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل انسانوں سے بندر بنا دی. اور دوسری بات یہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی جو نسل چلی آ رہی ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہی ہیں یہ لوگ، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے لالچ کے سبب نہ صرف مسخ کر دیا تھا بلکہ اس قوم کو تباہ کر دیا تھا، یعنی اس قوم کو دنیا سے مٹا دیا تھا. روئے زمین پر ایسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا یا یہ سوچنا یا یہ دیکھنا کہ یہ بندروں کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے چلی آ رہی ہے، تو معاذ اللہ یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جب قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے یا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عبرتناک انجام دیتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ، ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ.